اسلامی تقویم ہجری کا کیلنڈر حضرت عمر نے بنایا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی تقویم کے مطابق وہ سال کی پہلی تاریخ کو اس دار دنیا سے آخرت کی جانب عازم سفر ہوئے۔ گویا جب ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں حضرت عمر فاروق کی یاد تڑپاتی ہے، ان کی شہادت کا تذکرہ تازہ ہوتا ہے، اور اطراف و اکناف عالم میں ان کے ذکر کی خوشبو سے، ان کے تذکرے کی مہک سے مشام ہستی منور ہوتے ہیں۔ تو یہ نئے سال کا آغاز ہے، ہم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی صبح کا آغاز صلاۃ التہجد سے کریں۔ تہجد کے لمحے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے خاص لمحے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ باطن کی صحت کے لیے تہجد کی نماز بہت ضروری ہے، اور جسم کی صحت کے لیے صبح کی سیر بڑی ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو بالخصوص یہ بچے جو ہیں، جب اس عمر میں ان کی عادت پختہ ہو جائے گی تو یہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے گی۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تہجد کا عادی میری ماں نے بنایا۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوتا تو میری ماں میرے پاؤں آ کے دباتی تھی اور میں جلدی سے اٹھ جاتا، تو وہ تہجد کے لیے مجھے مصلی پہ بٹھاتی۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کیجئے، اور سورۃ یاسین جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، سارا دن اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیاطین سے، شریروں سے، شر سے، گناہوں سے اور بہت سارے معاملات سے، اور نادیدہ حملوں سے، بہت کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو سارے سورہ یاسین کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کیجئے۔ جو قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محفوظ، تو طاقتور مومن، قوی مومن، یہ مطلوب ہے شریعت کا اور یہ مقصود ہے شریعت کا۔ پھر سونے سے قبل سورۃ الملک ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ جس طرح سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو سارا دن آپ کی حفاظت رہتی ہے، اور سورہ ملک اگر پڑھتے ہیں تو ساری رات آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ اور سورہ واقعہ ایک مرتبہ یہ زندگی میں معمول بنا لیں، کیونکہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس کا بہترین روحانی حل سورہ الواقعہ ہے۔ سورہ الواقعہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی کنگال نہیں رہتا۔ میں جب بھی اللہ کی توفیق سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ادارے کو وسائل کی ضرورت ہے تو سورہ واقعہ کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ اور جب بھی کبھی میں جاتا ہوں حرمین طیبین میں حاضری کے لیے تو سورہ واقعہ کی تلاوت میں لازمی کرتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ اس کی برکت سے، وہاں چونکہ 1 کے بدلے میں جو ہے وہ ثواب ہے، تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرمائے۔ تو یہ ساری جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں بہت سارا حصہ سورہ الواقعہ کا ہے۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہ ناہموار معاشرہ ہے۔ یہ ہمارے خاندانی نظم ہو تو وہاں بھی عجیب سی بولی اور عجیب سی لینگویج ہوتی ہے، اور ہمارا دیہاتی کلچر بھی، ہمارا شہری کلچر بھی، وہ بھی عجیب سا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی دنیا بھی، یہ بھی ایک الگ کائنات ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی مخصوص ایک طریقہ کار ہے اپنے مد مخالف کے لیے اور اپنے مد مقابل کے لیے۔ تو اس سے ہٹ کر کے جو ہے وہ جو شریعت کا مقصود ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے قول و عمل کو مرتب اور منظم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو
اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا۔ آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بےتاب ہے اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوئی، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک، آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی
فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسمیں بس جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط، لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے، آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی۔ وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے ہیں، مختلف ممالک کے اندر اچھے اچھے بنے ہوئے، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے۔ تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا،
میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی یہاں آسودگی دیکھی ہے۔ بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس کی رضا کے دائرے میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے 1-2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب 6 کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ تنگ محسوس کرے گا، یہاں مسائل ہیں، وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جو 3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تو نے مجھے کیا عطا کر رکھا ہے، کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجیے، اور میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتی ہے دم کر دیجئے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں اس لیے تو دم کروانے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دوائی کی اس کو ضرورت ہے، اور دوسری جانب عامل ہیں، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ مجبور، وہ مفلوق الحال جو مجبور ہو کے آئی ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دوائی لے کر کے دیتا، لیکن وہ کہتا ہے چلو مجھے ایک گاہک مل گیا، اس کو اشتہار بھی بناتا ہے۔ تو آج ذرا دیکھیے پھیلے ہوئے دنیا کے اوپر درد، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اوپر ہی دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو جب بات آئی دین کی تو اس وقت ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو کیا کہانی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے دین میں اپنے اوپر دیکھو، یار فلاں اتنے مرتبے، اتنے نوافل بھی اس کو نصیب ہیں، شراک بھی، تہجد بھی، فلاں بھی، بالکل وہ رزق حلال کماتا ہے، مشکوک پیسہ اپنے مال میں شامل نہیں ہونے دیتا، اس کی طرف دیکھو۔ وہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں، دیکھو فلاں تو دن رات لوٹ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی 2 کما لیے تو کیا ہوا، اور جب بات دنیا کی آتی ہے اس وقت ہم اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا دنیا میں اپنے نیچے دیکھو، دین میں اپنے اوپر دیکھو، سوکھے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کا مزاج پیدا کرو۔ آپ گھر جاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تب کھانا مل جاتا ہے، وہ بھی ہیں کہ جن کو دن میں 1 مرتبہ کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں کو شاکر پایا، صابر پایا۔ سیریا کے اندر وہ جو 40 لاکھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے گزر جائیں تو بعد میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں عورتیں 6 بیوہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کی بیٹیوں کے جو ہیں وہ شوہر شہید ہو گئے، اور ان کے یتیموں کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں پھٹے ہوئے خیمے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ ہم نے شکوہ نہیں دیکھا۔ یہی شکوہ ہے کہ امت کہاں ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزاری، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یار کوئی آپ کو مشکل وقت کے اندر، اوکھے ویلے، سردی کے موسم میں تڑپتے ہوئے آپ کہیں سے آئیں، بے چین ہوں اور جسم ٹھٹر رہا ہو، تو گرم دودھ کی پیالی پلا دے، ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے۔ اور میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔
کبھی شکر ادا کیا اس کا اس انداز سے؟ یہ جو کووڈ کے دن آئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی، جو مصنوعی آکسیجن بندے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی، اور اس کے لیے کتنے پیسے خرچنے پڑتے تھے۔ تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، کہ اللہ یہ ہمیں روز مفت عطا کرتا ہے، وافر مقدار میں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے، جس طرح ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اگر ہمیں آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی پوری کرنی پڑتی، خریدنی پڑتی، امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر پاتا۔ آکسیجن کے سلنڈر لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے اور کتنے لوگ مر جاتے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، لیکن میرے رب نے اس کو مفت عطا کیا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی مفت عطا کی ہے، چاند کی چاندنی مفت عطا کی ہے، ہوائیں، زمین، آسمان۔ یہ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ اللہ ان کا بل بھیجتا ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا۔ تم اور میں جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا کہ ان کے گھر میں روشنی نہیں بھیجنی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، وہ دنیا کے ساز و سامان اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں، لیکن دین اور دل کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ جس کو دل کی کائنات مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ ملا، اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے، اس کا دل بنجر ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے دل کے اندر، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔